لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ میں کسی دوسرے صوبے کے دوسرے شہر میں بیٹھ کر ان تمام ترقی کی، فیوچر آف پاکستان کی بات سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ سب کچھ مجھے اپنا لگا، بالکل سب کچھ. اور اگر میں اپنے الفاظوں کو بہت سمیٹتے ہوئے کہوں کہ دس از دی فیوچر آف پاکستان، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس ایونٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، واقعی یہی وہ رستہ ہے جو کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے، اس دلدل سے باہر نکال سکتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، اسی کا سولوشن آنا ہے نا. پرابلم آج یہ ہے کہ آج پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے، جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. 2.60 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. دنیا میں 70 ممالک کی پاپولیشن 2.60 کروڑ سے کم ہے. ہم 70 ممالک سے بڑی تعداد ہمارے بچوں کی، ان بچوں کی جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں سرکاری اسکولوں کی، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے. میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ گھوسٹ ٹیچر ہوتے تھے، گھوسٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ابھی ہمارے ہاں، ہمارے صوبے میں ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے ہائی کورٹ میں گھوسٹ اسکولز کی. آؤٹ آف 48,000 پہلی دفعہ میں پتا چلا کہ اسکول بھی گھوسٹ ہوتے ہیں. تو آؤٹ آف 48,000 اسکولز میں سے 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. کین یو امیجن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں، اس کے مینٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں، اس کے پانی کا بل جا رہا ہے، بجلی کا بل جا رہا ہے، اور اسکول ہی نہیں ہے. تو دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہمیں. اس کو کسی نے نہیں بگاڑا اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس کو اس نہج تک ہم لوگوں نے پہنچایا ہے، اور کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ دنیا میں بیسک سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کو ڈائیگنوز تو کریں، پہلے سمجھیں تو کہ ہم بیمار ہیں، اور پھر اس کی ریمیڈی کریں گے، علاج کریں گے. تو پہلے بیماری مانے تو صحیح، پہلے ڈائیگنوز تو کریں. تو میں چودھری عبد الرحمان صاحب کو اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارا بڑا ڈیفرنٹ احترام والا رشتہ ہے، میں ان کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ کام کیا نا، لوگوں کو جوڑنے والا، یہ آسان نہیں ہے. اس پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، ان کا ایک ایپسپ ایک فورم بن گیا ہے ایک جگہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپس میں کمپٹیٹر ہیں ایک دوسرے سے تو کے خلاف. تو انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے نہ لے جائیں، وہ ان کے بچے نہ لے جائیں. کمال بات ہے ان کو جمع کرنا جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں دنیاوی طور پر. یہ آسان کام نہیں ہے. جن کا بزنس سیم ہو، جن کے کام سیم ہو، وہ آپس میں اس کے لیے وہ روح چاہیے جو آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنا شروع کریں. اور توکل چاہیے کہ آپ کا جو رزق ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا.
یہ جو ہم نے اللہ والے کام خود سے شروع کر دیے نا، کہ ہم نے ہی اپنے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے، اپنی عزت کا بندوبست خود کرنا ہے، مرنا ہم نے کبھی ہے نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ تو سارے رب والے کام ہیں۔ حکمرانی ہم نے خود لینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آیت ہے، اللہ مفہوم ہے سورہ آل عمران میں، کہ کہو کہ ساری دنیا کی، مفہوم ہے، ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کی حکمرانی میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں حکمرانی دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں حکمرانی چھینتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں۔ تو جب ساری حکمرانی رب کے پاس ہے، وہ دے رہا ہے، تو میں بندوں کے کیوں آگے پیچھے منتیں کروں؟ عزت دینے والا وہ ہے تو میں انسان سے کیوں توقع کروں؟ جب رزق دینے والا وہ ہے تو میں کسی انسان کو خدا رزق کے لیے کیوں بناؤں؟ تو چوہے صاحب یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ دنیا تو مل جاتی ہے بہت آسانی سے، بہت سو کو ملی ہوئی ہے، اس دنیا سے آخرت بنانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، اور یو آر ون آف دیم، یو پیپل آر ون آف دیم، آپ کی ٹیم وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آخرت بنا رہے ہیں اس دنیا سے۔ آپ کو جو رتبہ ملا ہے، آپ کو جو اللہ نے دنیا دی، اس سے آخرت بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے قائم ہوا تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، بٹ دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو، دس از ناٹ دا لائف وی ڈیزرو۔ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک اسکرین پر ایک سیکنڈ پہلے خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا، اور ایک سیکنڈ کے بعد اب اسی اسکرین پر ختم ہے کہ کراچی میں کھلے ہوئے گٹر میں گر کر بچہ اپنی جان دے گیا۔ ہم 75 سالوں کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے۔ یہ کنٹراسٹ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ فرق ہے اتنا۔ آج ہمارے پاس 9 ارب ڈالر ہیں ملا کر خزانے میں ریزرو، ہمارے پڑوسی کے پاس 607 ارب ڈالر ہیں۔ کیسے آئے؟ ہمارے پاس ہماری آج آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اب کہتے ہیں 3.2 بلین ڈالر ہو گئی ہے، 2.7 سے بڑھ کر۔ ان کی 270 ارب ڈالر ہے ایک آئی ٹی کی ایکسپورٹ۔ کیسے ہو گیا؟ ایسے جیسے جن چیز کے بارے میں آج آپ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 30 سال پہلے یہ کیا، تو آج وہ یہ ہے جس کا سائز یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ It's never mind, it's never too late، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جب ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم نے پروف کیا اس قوم نے کہ یہ دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑتی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح سمت پر ہے۔ اور یہ والی بات اب بند ہونی چاہیے، برین ڈرین والی بات، میں اس سے کوائٹ ایگری نہیں کرتا۔ یہ برین ڈرین والی بات بند ہو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، نہیں بھائی، ٹرین کرو، ڈرین کرو، انٹرین ڈرین نہ کرو، ٹرین کرو، اس برین کو ٹرین کرو، ڈرین کرو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ سمندر کراس کرتے ہوئے کشتیوں میں جانے نہ دے، نہ، ٹرین نہیں ہے وہ، ٹرین کرو اور پھر ڈرین کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ انڈیا نے یہ کام کر کے دکھایا۔ آج انہوں نے جو 30 سالوں میں جو کام کیا، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کر کے باہر بھیجا۔ دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں، 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈین ہیں، اور ان کے پاس، ان 25 کمپنیز کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے، 5 کھرب ڈالر، 5 کھرب ڈالر، $5 ٹریلین کا بجٹ ہے ان کے پاس۔ اور یہ جو آج انڈیا میں فورن انویسٹمنٹ کی بھرمار آئی ہوئی ہے، یہ جو برس رہے ہیں ڈالر، وہ کون لا رہے ہیں؟ وہ انڈین لا رہے ہیں۔
جو دنیا میں جا کر مختلف کمپنیز کے سی اوز بنے ہوئے ہیں. تو یہ بری بات نہیں ہے لوگوں کا باہر جانا. ہماری پاپولیشن میں, اتنی بڑی پاپولیشن میں اگر آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ سیٹل نہیں کریں گے تو اپنے یہاں تو جاب دے نہیں سکتے سارے آپ, اور وہ ضروری ہے. لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں, اور بہت زبردست بات کی چیئرمین صاحب نے, ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب نے, اور ہمارے بھائی منسٹر صاحب نے ایجوکیشن نے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور وہ جڑ کر ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت گلدستہ بنا سکتا ہے. ایسا ہے نہیں کہ آپ اگر کوئی کام کر لیں گے تو کوئی دوسرا یہ والا کر سکتا وہ آپ سے لے لے گا. نہیں, وہ اس کو الگ دماغ دیا, اس نے آپ کے اس کام میں چار چاند لگانے ہیں. تو اس ساری گفتگو, اس محفل, یہ سارا جو اسٹارٹ اپ ہے, سارا یہ 100 کمپنیز, بچے آج سلیکٹ ہوئے اتنے ٹیدنگ پروسیس کے ساتھ, اور یہ جو کانسیپٹ ہے پورا کہ بھائی ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو بے روزگار لوگوں کی فیکٹری نہیں بنانی ہے, ہم نے لوگوں کو جاب نکالنا ہے, جاب دینا ہے. تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا اس وقت تک جب تک یہ یونیورسٹیز آپس میں ایک نہیں ہوتی. تو جب یہ ایک ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے سارا. تو ان سارے ایک ہونے والوں کے لیے میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ زوردار تالیاں بجائیں ان سارے ایک ہونے والوں کے لیے, سارے ایک ہونے والوں کے لیے. اور میں جس شہر سے آیا ہوں وہاں پورا پاکستان ہے, کوئی پاکستان کی گلی کا رنگ نسل زبان کا آدمی نہیں ہے جو میرے شہر میں نہ رہتا. اور آئی فیل پراؤڈ کہ آئی بلانگس ٹو اے سٹی جہاں پر پورا پاکستان ہے. تو جب ہم یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں سے, ابھی چائنا کا بڑا ہمارے ہاں زور ہے, تو جب ہم وہاں سے چیزوں کو, اچھی چیزوں کو امپورٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, تو میرے ملک کے دوسرے صوبے میں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو, مجھے وہاں سے امپورٹ کرنے میں اپنے شہر میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے, یا امریکہ یا چائنا سے لانے میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے. تو یہ جو کچھ آپ پنجاب میں کر رہے ہیں, جو کچھ آپ یہاں کر رہے ہیں, زیادہ تر یہ انکیوبیٹر ہے پورے پاکستان کے لیے, یہ ریسرچ سیل ہے پورے پاکستان کے لیے. اب اس کو ریپلیکیٹ ہونا, اس کے آج ہمارے پاس وہ امپیکٹ کیوں نہیں آ پا رہا کہ سائز چھوٹا ہے. رحمان بھائی, اس کا سائز چھوٹا ہے, کیونکہ مسائل بہت ایکیومولیٹڈ ہیں, بہت زیادہ ہیں, تو معاشرے پہ اس کا امپیکٹ دکھ نہیں رہا. اس کو ویزیبل دیکھنے کے لیے اس کے سائز کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے سائز کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ اس کی ایک بیسس بنا لی ہے. تو یہ پورے پاکستان میں آج اگر یہ 100 اسٹارٹ اپس ہیں, یہاں پر 100 نوجوان سیلیکٹ ہوئے اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ, تو یہ اگلے 5 سالوں میں 1 لاکھ ہونے چاہیے نا پورے پاکستان سے. اس کے بعد یہ بڑھنا چاہیے, جب جا کر معاشرے میں اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اس کا سارا صدقہ جاریہ انہی پہ, ڈاکٹر صاحب آپ ہی کو جائے گا سارا, یہ جتنا کچھ بڑھے گا یہ سب کچھ آپ ہی کو جائے گا, کیونکہ یو اسٹارٹیڈ اٹ. اور جو لوگ آج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹیم کا حصہ, ان کو جائے گا سارا حصہ. تو یہ اسٹارٹیڈ. تو میں I'm so delighted to be here, to be very honest. اور میں دیکھیے پاکستان کا مسئلہ, وہ بات ادھوری رہ گئی. مسئلہ ہمارا کیا ہے, ہماری اکانومی کا مسئلہ کیا ہے, ہمیں ڈالر چاہیے. 2 طریقے سے آ رہے ہیں ڈالر ہمارے ملک میں اس وقت, 3 طریقوں سے آ رہے ہیں. ایک وہ جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ تقریباً 31 ارب ڈالر ہے, تقریباً 31 ارب ڈالر. دوسرے جو ہے وہ آپ قرض لیتے ہیں ڈالر میں, اس طرح ڈالر آتے ہیں, IMF دے رہا ہے. اور تیسرا جو ڈالر آ رہا ہے ہمارے پاس, جو تیسرے طریقے سے ڈالر آ رہا ہے, وہ پاکستانی ہے, بیرون ملک پاکستانی, جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں.